بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی وائرل ریسیپی جو کہ ذائقے میں لاجواب، اسپائسی، کھٹی اور دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ یہ ریسیپی ہمارے نیبر ملک کے پنجاب کی ہے۔ چھلے کباب اتنے شاندار بنتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا تو یہ آپ کی فیملی کے فیوریٹ ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ ہم بہت ہی کم چیزوں سے یہ کھٹی میٹھی سی چھلے کباب کی ریسیپی بنائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ مزیدار سے چھلے کباب کی ریسیپی۔ تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ آلو لے لیں گے۔ اس ریسیپی میں آلو نئے جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے سائز کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ آلو لے کر ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا۔ یہ میں نے ½ kg آلو لیے ہیں۔ اب یہ آلو ہم چھیلے بغیر ہی یوز کریں گے۔ اس طریقے سے اس کو کٹ کریں گے اور اس طرح سے اس کے پیسز کر لیں گے۔ ہم نے اسی شیپ میں آلوؤں کو کاٹیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم سارے آلو کاٹ لیں گے۔ آپ آلو کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ½ kg آلو کی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی۔ تو ہم نے یہاں پہ آلو کاٹ لیے تھے۔ اب یہ آلو ہم بوائل کر لیں گے۔ ایک پین لیں گے، پانی ڈال کر یہ آلو اس میں ڈال دوں گی، لیکن ہم یہ آلو فل بوائل نہیں کریں گے، اس کو 80% ہم بوائل کریں گے، باقی ہم اس کو فرائی کرتے ہوئے گلائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم پانی میں ڈال کر اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب ہم ہری چٹنی بنا لیں گے۔ تو چٹنی بنانے کے لیے دھنیا لے لیں گے، پودینہ لے لیں گے اور اس میں ہم لہسن ڈال دیں گے، اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چٹنی میں۔ ہری مرچ ڈال دیں گے 3 اور لہسن ڈال دیں گے 2 سے 3 چمچ۔ نمک ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون اور ونیگر اس میں ہم ڈال دیں گے 3 ٹیبل اسپون۔ اب اس کو ہم چٹنی بنا لیں گے، اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ یہاں پہ میں نے پالک لی ہے، پالک کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا۔ تو پالک ہم اتنی ہی یوز کریں گے اس ریسیپی میں۔ تو اس کے اوپر سے ہم ڈنڈیاں کاٹ دیں گے۔ اب اس کو ہم باریک چوپ کر لیں گے، زیادہ باریک بھی نہیں کریں گے، درمیانہ ہی ہم اس کو کاٹ لیں گے۔ تو اس طریقے سے پالک کو کاٹنے ہم اس میں میتھی لے لیں گے۔ میتھی کو بھی میں نے پہلے سے اچھے سے واش کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے پالک کو کاٹ لیا۔ اب ہم میتھی لیں گے اور میتھی کو بھی ہم باریک باریک کاٹ لیں گے۔ میتھی سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ تو پالک کو ہم سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیں گے۔ تو ہم میتھی کو کاٹیں گے، میتھی بھی اتنی ہی یوز کریں گے۔ ہم میتھی اور پالک اس طریقے سے یوز کریں گے کہ ہمیں ہر چیز کا فلیور ملے، یہ نہ ہو کہ ایک چیز کا فلیور آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم ڈالیں گے کہ ہمیں بہت ہی اچھا سا اس کا فلیور ملے گا۔ تو اب میتھی کو بھی کاٹ لیں گے۔ میتھی کو کاٹنے کے بعد اس کو بھی ہم پالک والی پلیٹ میں ہی نکال لیں گے۔ یہ چھلے کباب اتنے مزے کے اور سافٹ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چٹنی اور املی کا ہم پانی یوز کریں گے اس سے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے آلوؤں کو بوائل کر لیا تھا۔ اب اس کو ہم ڈال لیں گے، پالک اور میتھی کو بڑے برتن میں ڈال لیں گے اور نمک ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون۔ اور پالک کو اور میتھی کو ہم ہاتھوں سے اتنا مسلیں گے کہ یہ سافٹ ہو جائے۔ ڈالنے سے یہ جلدی سے سافٹ ہو جائے گی۔ تو اس کو سافٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم اسپائس ڈال دیں گے۔ ثابت دھنیا 1 ٹیبل اسپون ڈال دیں گے۔ زیرہ ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون۔ اجوائن ڈال دیں گے ہم اس میں 1/3 ٹی اسپون۔ اجوائن سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں۔ کٹی مرچ ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون اور نمک تھوڑا سا ہم اور ڈال دیں گے۔ ½ ٹی اسپون نمک ہم نے پہلے یوز کیا تھا اور ½ ٹی اسپون اب ڈال دیں گے۔ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون۔ یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم پالک اور میتھی کے ساتھ مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم بھنا ہوا بیسن ڈال دیں گے۔ تو 3 ٹیبل اسپون ہم پہلے ڈال لیں گے اور بیسن ہم اکٹھا نہیں ڈالیں گے، تھوڑا ڈال کے مکس کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہمیں کتنا بیسن چاہیے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم میدا ڈال دیں گے۔ میدا بھی ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون ڈالیں گے۔ آپ اس میں چاولوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور میدے کو ڈال کر اس کو بھی ہم پالک اور میتھی کے ساتھ مکس کریں گے۔ تو آلو ہم نے جو بوائل ہونے کے رکھے تھے، آلو بوائل ہو چکے ہیں۔
تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آلو شامل کریں گے۔ پہلے ہم اس کو میدے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، اب ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم بوائل کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے۔ تو آلوؤں کو ڈالنے کے بعد آلو بھی ہم مکس کریں گے پالک اور میتھی کے ساتھ، اور یہاں پہ میں بیسن اور یوز کروں گی۔ تو 3 ٹیبل سپون ہم نے پہلے اس میں بیسن ڈالا تھا، 1.5 ٹیبل سپون اور بیسن ہے میرے پاس بھنا ہوا، وہ بھی اس میں ڈال دیں گے، اور بیسن کو ڈال کر اس کو بھی ہم آلوؤں کے ساتھ اور پالک میتھی کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ آج اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں، مجھے تو یہ بہت مزے کے لگے۔ تو اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم فرائی کریں گے، اور میں نے گرم کر لیا تھا، اور اس کو اس طریقے سے ہم بڑے بڑے کباب کی شیپ دے لیں گے۔ آپ کسی پلیٹ میں ڈال کر بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ پلیٹ میں ڈال کر شیپ دیں گے اور اس کو آئل میں ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے ہاتھوں سے بھی یہ کباب ہم بنا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہم آئل میں ڈال دیں گے، اور اس طرح ہم سارے اپنی یہ ٹکی بنا کر رکھ لیں گے اور فرائی ہونے کے لیے رکھیں گے۔ اور ایک سائڈ سے جب یہ اچھے سے پک جائے، گولڈن کلر اس پہ آ جائے، تو اس کی سائڈ کو چینج کریں گے۔ اب دوسری سائڈ سے بھی ہم گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے۔ یہ اندر سے بہت ہی سافٹ بنتے ہیں، باہر سے بہت کرسپی بنتے ہیں۔ آپ کو یہ مزیدار سے چٹپٹے کھٹے چھلے کباب کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو یہاں پہ یہ فرائی ہو چکی ہیں، اب یہ ٹکیاں ہم آئل سے نکال لیں گے۔ آپ اس کو کباب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل اس کا نام جو ہے وہ چھلے ٹکی کہا جاتا ہے اسے۔ تو فرائی ہو چکے ہیں، اب ان کو نکال لیں گے ہم آئل سے، اور آئل سے نکالنے کے بعد اس میں ہم اور ٹکیاں بنا کر رکھی ہیں وہ بھی آئل میں ڈال کر ہم فرائی کر لیں گے۔ 1/2 kg آلو سے یہ بہت ساری ٹکیاں بن کر تیار ہو جاتی ہیں، اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے، آئل اچھے سے ہم نکال لیں گے۔ اب اس میں ہم اور ٹکیاں ڈال دیں گے، اور ان کو بھی گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ ان کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا، آلوؤں کو ہم نے پہلے ہی گلا لیا تھا، تو اب ان کو ہم نے اتنا فرائی کرنے کے یہ اچھے سے مسالے اس کے پک جائیں اور یہ کرسپی باہر سے ہو جائے۔ تو یہ بھی فرائی ہو چکی ہیں، اب ان کو بھی ہم آئل سے نکال لیں گے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار سی چھلے ٹکیاں بن کر تیار ہیں۔ اب اس کو ہم سرو کریں گے، آپ اس طریقے سے بھی سرو کر سکتے ہیں، اور مولی کرش کر کے اس کے اوپر ڈالیں گے، اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز کاٹ کر ڈال دیں گے، کھٹی چٹنی جو ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ہم کھٹی میٹھی املی کی چٹنی جو ہم چاٹ میں یوز کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مزیدار سی کھٹی میٹھی چھلے کباب کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔